آخر ہندوستان 18 سال سے جس جنگ کی تیاری کر رہا تھا اور پاکستان جس جارحیت کے خلاف پوری طرح کمر بستہ تھا، اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ ہندوستان کی تمام جنگی سرگرمیوں کا مرکزی نقطہ صرف یہ رہا کہ پاکستان سے جنگ لڑی جائے۔ اب اس کی یہ خواہش پوری ہو گئی ہے۔ ادھر کشمیر میں جوڑیاں کے مرکزی فوجی اڈے پر شکست کے بعد تو یہ یقین ہو گیا تھا کہ ہندوستان کے خون آشام جنگ پسند اپنی ذلت انگیز شکستوں کا انتقام لینے کے لیے خود پاکستان پر حملہ کریں گے اور اپنے دل کی بھڑاس ضرور نکالیں گے۔ چنانچہ انہوں نے یہ حسرت بھی نکال لی ہے اور لاہور کے قریب پاکستانی سرحد پار کر لی ہے۔ ساتھ ہی لاہور اور دوسرے مقامات کے پرامن شہریوں پر اندھا دھند ہوائی حملے بھی کیے ہیں۔ ہندوستان کی یہ حرکت بین الاقوامی قانون توڑنے اور امن غارت کرنے کی بدترین مثال ہے، جو ہٹلر کی انسان دشمنی کی یاد تازہ کر دیتی ہے۔ پاکستان کی مقدس سرزمین پر حملہ اس برصغیر کی تاریخ کا سب سے شرمناک واقعہ قرار دیا جائے گا اور اسے ہندوستانی لیڈروں کا وہ سب سے بڑا گناہ سمجھا جائے گا جو وہ اس پورے برصغیر کے عوام کے خلاف کر سکتے تھے۔ پاکستانی قوم اور اس مملکت کی قابل فخر افواج اس بزدلانہ حملے کا منہ توڑ جواب دے رہی ہیں، لیکن اب ساری دنیا کو یقین ہونا چاہیے کہ ایشیا کے اس بدترین سامراج کے عزائم کیا ہیں۔ ہندوستان پاکستان کے قیام کا شروع سے مخالف رہا اور وہ اس پاک سرزمین پر چڑھائی کرنے کے لیے عرصے سے تیاری کر رہا تھا۔ پاکستان کے صدر فیلڈ مارشل ایوب خان نے اپنے قومی خطاب کے دوران بالکل صحیح کہا کہ ہندوستان کی اس امن دشمنی کا آغاز مئی میں آزاد کشمیر کی چوکی کارگل سے ہوا، جس کے بعد آزاد کشمیر کی سرحدوں کو کئی مقامات سے پار کیا گیا۔ ان حملوں کے بعد لاہور کے محاذ پر چڑھائی اس تمام منطق کا قدرتی نتیجہ تھی، جس پر بھارت کے انسان دشمن کاربند رہے تھے، لیکن پاکستان بھی بالکل تیار ہے اور وہ دشمن کا بھرپور مقابلہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ 10 کروڑ پاکستانی اس وقت پوری طرح متحد ہیں اور انہیں اپنے لیڈر فیلڈ مارشل ایوب خان کی قیادت پر مکمل اعتماد ہے۔ ہم اتحاد، جرأت اور حوصلے سے بھارتی سامراج کی اس حرکت کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور جب تک جارحیت کا سر نہ کچل دیں گے، ہماری یہ جنگ جاری رہے گی۔ ہندوستانی سامراج کے حملوں کی تاریخ اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب سے کانگریسی مظالم کے خلاف مسلم لیگ منظم ہوئی اور اس نے مسلمانوں کے تحفظ کی جدوجہد شروع کی۔ یہ سلسلہ 1930 میں آ کر ختم نہیں ہوا، بلکہ حیدرآباد، کشمیر اور جونا گڑھ کی سرحدی جھڑپوں کی صورت میں برابر جاری رہا۔ چونکہ مئی کے مہینے سے کارگل کی چوکی پر قبضہ ہوا اور پھر حملوں کی رفتار برابر جاری رہی اور اب خود پاکستان پر بھی حملہ ہو گیا اور ہندوستان کے وحشی حکمرانوں نے جنگ جوئی اور تصحیح پسندی کی آخری حسرت بھی نکال لی۔ لیکن بھارتی سامراج کی اس امن دشمنی کی مہم میں یہ قوم اس وقت تک انسانوں کے ان دشمنوں سے متحدہ جنگ جاری رکھے گی جب تک نئی دلی کے سامراجی وحشی اپنے کرتوتوں کی سزا نہ بھگت لیں گے۔ پاکستان کی تاریخ کے اس نازک مرحلے پر پوری قوم کو متحد ہو کر اپنے محبوب صدر کی قیادت میں حملے کا جواب دینا چاہیے اور ہر شخص کو عہد کرنا چاہیے کہ ہم ہر اس قربانی کے لیے تیار رہیں گے جو مقدس وطن کے تحفظ اور بھارتی سامراج کا سر کچلنے کے لیے ہم سے مانگی جائے گی۔ ہم زندگی اور موت کی اس جنگ کو بہادروں کی طرح اور پورے اتحاد اور وحدت نظر سے لڑیں گے اور اس وقت تک چین سے نہ بیٹھیں گے
جب تک ہندوستان کی امن دشمنی کو کچل کر نہ رکھ دیں گے اور ان قاتلوں کا کلا کما نہ ہو جائے گا جو برِ صغیر کے امن کو غارت کرنے کی قسم کھا چکے ہیں۔ تمام مہذب انسانیت ہماری پشت پر اور خدا ہمارے ساتھ ہے، اس لیے انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی، اس لیے کہ فتح ہمیشہ امن اور صداقت کی ہی ہوتی ہے۔ اب جلد ہی امن انسانیت کے دشمنوں کو وہ سبق دیا جائے گا جو وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ صدر ایوب نے پوری قوم کے نام اپنی نشری تقریر میں کہا ہے کہ 10 کروڑ پاکستانی جن کے دل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعروں سے گرمائے ہوئے ہیں، اس وقت تک خاموش نہ بیٹھیں گے جب تک ہندوستان کی توپیں ہمیشہ کے لیے خاموش نہیں ہو جاتیں۔ ہندوستانی حکمرانوں کو ابھی تک احساس نہیں کہ ان کا مقابلہ کس قوم سے آ پڑا ہے۔ یہ قوم اپنے عقیدے پر مضبوطی سے جمی ہوئی ہے۔ پاکستانی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ایک آرمی کی طرح جنگ لڑیں گے۔ اللہ نے انسانوں سے یہ وعدہ کیا ہے جو پورا ہو کر رہے گا کہ سچائی اور صداقت ہمیشہ ہی فتح مند رہا کرتی ہے۔ اس بار بھی یہ وعدہ پورا ہوگا اور سامراجیوں کو وہ سبق سکھا دیا جائے گا جسے وہ کبھی فراموش نہ کر سکیں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کی بہادر اور عظیم افواج پائندہ باد۔